بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کا جنت میں اللہ ایک درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ درجہ کیوں ملا؟ تو اللہ فرماتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس لیے اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں والدین کی قدر نصیب فرما اور ان کی بہترین اولاد میں شمار فرما۔ اے اللہ پاک میرے سب معاملے تیرے سامنے عیاں ہے، میں کچھ بھی کروں کچھ بھی کہوں تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے، تو میرے مسائل بھی جانتا ہے اور میرے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک میں بہت کمزور ہوں اور میری خواہشیں میری وسائل اور میری طاقت سے بہت زیادہ ہے۔ میں جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتا ہوں اس کے انجام سے بے خبر ہوتا ہوں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک ہر معاملہ میں میری مدد فرما اور میرے ہر اس فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے مجھے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو میری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ پاک میرے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ میرا حامی ناصر ہو جا۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں بلاؤں مصیبتوں پریشانیوں غموں فکروں دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے ہم کو ہر لمحے اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ اے ربی ذوالجلال ہماری خطائیں بخش دے، توبہ قبول فرما، علم نافع، صحت کاملہ، اولاد صالح، رزق حلال، مقام ابدیت عطا فرما، ہم پر رحم فرما۔ یا رحیم ہمیں کفر، شرک، شیطان اور حاسدوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک جملہ اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیں، جو ذات پریشانی دے سکتی ہے وہی ذات پریشانی دور بھی کر سکتی ہے۔ لہجہ اللہ پر یقین رکھیں اور اسے مانگ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہیں۔ وقت کبھی برا نہیں ہوتا، انسان اسے برا سمجھتا ہے تو چلے برا ہی کہہ لیں، مگر یاد رکھیں یہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کے ارد گرد موجود بدترین لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ جنم دینے والی اور نسب دینے والا دونوں مر جاتے ہیں، جسے جنم دیا جاتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے۔ میت کی پینتی بیٹھ کر رونے والے بھی مر جاتے ہیں اور رونے والوں کو رونے والے بھی زندہ نہیں رہتے کہ اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت مر جانا ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کے بجائے اپنی زندگی سے اس کو ہی صاف کر دیں جو آپ کے آنسو کی وجہ بنتا ہے۔ نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، تبھی انصاف کرنے میں بھی کافی دیر کرتے ہیں۔ فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، مگر اٹھنے کا ہم تو صبح میں ہی دیر کرتے ہیں۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں نفرت دلا دیتی ہے۔ کسی نے پوچھا سب کچھ جان کر بھی چپ کیسے رہ لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا کوئی اپنے مطلب کے لیے اتنا گر سکتا ہے یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ آج اگر تو رویا تو قسم ہے تجھے چیر دوں گا اے دل، نہ وہ رہے گا تجھ میں نہ تو رہے گا مجھ میں۔ ہماری بیٹیوں کا ضرب دیکھ لے دنیا، ہم ان کے سامنے بیٹی دعا میں مانگتے ہیں،
میرے باپ نے کہا تھا کہ اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ کسی مرد کے ساتھ بھی کھانا کھاتے ہوئے اپنا بل خود دینا، یہ تمہیں ہر غلط فہمی اور اسے ہر خوش فہمی سے دور رکھے گا۔ میں محبت نہیں چاہتی، عزت چاہتی ہوں۔ تم بے شک محبت سے پیش نہ آؤ مگر عزت سے برتاؤ کرو، کیونکہ عزت کرو گے تو محبت خود ہی آ جائے گی۔ حقوق العباد کے گناہ نماز پڑھنے، حج کرنے یا روزے رکھ لینے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ یاد رکھو، ان گناہوں میں معافی ہی نہیں، تلافی بھی کرنی ہوگی۔ اگر آپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت چاہتے ہیں تو ان کی ماں کو تربیت کے اصول سمجھانے کے بجائے محبت دیجیے، جسے وہ آپ کی اولاد میں تقسیم کر سکے۔ اگر آپ با اعتماد بچہ چاہتے ہیں تو بیوی کو اعتماد دیجیے تاکہ وہ اسے آپ کے بچے میں بانٹ سکے۔ اگر آپ اپنے بچے کو بہترین مقرر بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ماں کی باتیں سنیں تاکہ وہ آپ کے بچے کو سنانے کے بجائے اس کی سن سکے اور اس کی قوت گویائی کو جلا بخشے۔ شادیاں جلدی کرو، کیا ضروری ہے کہ لڑکا پاؤں پر کھڑا ہو کر شادی ہو؟ والدین شادی کر کے لائے، اپنی بیٹی بنا کر لائے تاکہ آنے والی بہو بھی انہیں اپنا والدین سمجھے۔ تمہاری اولاد وہ نہیں سیکھے گی جو تم کہتے ہو، بلکہ وہ کرے گی جو تم لوگ خود کرتے ہو۔ اگر ماں باپ کو اللہ تقدیر لکھنے کا موقع دیتا تو وہ اپنی بیٹی کی تقدیر میں دنیا جہاں کی خوشیاں لکھ دیتے۔ تمام ہی مذاہب کے لوگ ایک بات کو مانتے ہیں کہ رزق عورت کی قسمت میں ہوتا ہے۔ مرد محنت کرتا ہے لیکن اپنی محنت کا پھل عورت کے نصیب کے درخت سے پاتا ہے۔